توجہ کی بات ہے کہ ہمارے بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ 26 جنوری کے موقع پر تمہیں پروگرام دیے جائیں گے، اس میں ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹہ اتار دیا جاتا ہے، اس میں ہماری بچیوں کو ناچنے اور گانے پر لگا دیا جاتا ہے، اس میں ہماری بچیوں کے بے حیائی کے کام میں ان کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بڑی نوجوان بچیاں خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کسی بھی غیر شرعی چیزوں میں شامل نہ ہوں، پروگرام میں شمولیت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایسی بے غیرتی والا، بے شرمی والا، بے حیائی والا کوئی کام نہ کریں۔ چاہے ہمارا چھوٹا بچہ ہو اسے بھی سمجھائیں، بڑا بچہ ہو اسے بھی سمجھائیں کہ بیٹا تعلیم تو حاصل کرنی ہے لیکن اسلام کا دائرہ نہیں چھوڑنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور قرآن کا پڑھنے والا بچہ ہو، وہ کسی اسٹیج پر جا کر کے اگر ناچتا ہے، وہ کسی پروگرام میں جا کر کے بے حیائی کا کام کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو نبی کا نافرمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی توجہ ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سبھی حضرات سے یہ بار بار درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم میں، خصوصاً قرآن کی تعلیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی بچیوں کو دینی ماحول میں لانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو جیسے اہمیت کے ساتھ ہم اسکول بھیجتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے، ان کو قرآن پڑھائیے، ان کو حدیث پڑھائیے، ان کو دین پڑھائیے، ان کو عقائد پڑھائیے، ان کو اور تمام ساری چیزیں پڑھائیے جس سے آپ کے بچے اگر کسی ایسے کفر اور شرک کے بھیڑ میں بھی اگر پھنس جائیں تو اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کریں۔ آج جو ہماری بچیاں اور ہمارے بچے چھوٹے سے لالچ میں کفر میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلے سے مضبوط نہیں کیا۔ اگر ہم ان کو مضبوط کر دیتے، اگر ہم ان کو جنت اور جہنم سمجھا دیتے، اگر ہم ان کو کفر اور شرک میں فرق سمجھا دیتے، اگر ہم ان کو ایمان کی اہمیت میں بٹھا دیتے، اگر ہم ان کو یہ سمجھا دیتے کہ بیٹا دنیا کی زندگی رو کر کے، پریشان ہو کر کے، دکھ اور مصیبت اٹھا کر کے اگر کاٹ لو گے، ایمان محفوظ ہو جائے گا تو پھر جنت کی سیر کر کے جنت میں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر یہاں لالچ میں آ کر کے پیسوں کا لالچ دے دیا، کسی جاب کا لالچ دے دیا یا کسی اور چیز کا لالچ دیا، اس لالچ میں چلے گئے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے زندگی گزرتی ہے۔ ابھی ایک رامپور کے پاس واقعہ ہوا میری ماں اور بہنوں، جب آپ ویڈیوز دیکھیں گی، جب آپ ان کی کلپیں دیکھیں گی اور بات کا جو منظر ان کے سامنے آتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابھی رامپور کے پاس ایک بچی غیر ایمان والے کے ساتھ چلی گئی، ماں باپ نے بہت کوشش کی، واپس نہیں آئی، 1 سال نہیں گزرا، کمرے میں بند کر کے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے وہ اس کی ذلت اور رسوائی کی زندگی کٹی ہے کہ روزانہ پٹائی ہوا کرتی تھی، روزانہ اس سے وہ کام کرائے جاتے تھے جو اس کی قوت سے باہر ہوا کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، جب بھی کفر میں جو بھی انسان جاتا ہے، جب بھی کسی نے اسلام کو اور ایمان کو چھوڑا ہے، اللہ دنیا میں پہلے ذلیل کرتا ہے، پھر آخرت میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آخرت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قبر کی کوٹری کو یاد کریے، حشر کے میدان کو یاد کریے، وہاں کے سانپ اور بچھو کو یاد کریے، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کو یاد کریے۔ جب قبر میں لوگ دفنا کر کے آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ قبر والا جانتا ہے۔ ایمان اگر ہوگا کم از کم سزا مل کر کے جنت کبھی تو مل جائے گی، لیکن اگر کفر اور شرک کی زندگی گزر گئی، اسی میں دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھیے ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلو گے۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے جس میں جلنا پڑے گا، اور وہاں قرآن نے خود کہا وہاں کوئی معاون نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، دوسرے لوگ اس کا تعاون کر دیتے ہیں، لیکن وہاں نہ پیسہ چلے گا، وہاں نہ کسی کا سورس چلے گا، وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ جہنم
میں لوگ پڑے رہیں گے، چیخ و پکار کرتے رہیں گے. اور ایک قرآن میں بھی جگہ کہا گیا کہ ان کی قرآن نے کہا کہ ان کی چیخ و پکار سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی چیختا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے، لوگوں کے دل میں درد آ جاتا ہے، اسے اس سزا سے چھڑا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا، وہ چیخیں گے، بلکیں گے، جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری ماں اور بہن نکل نہ سکیں گے. کیوں؟ اس کی گہرائی یہ ہوگی. نبی نے فرمایا صحابہ کی مجلس میں ایک پتھر گرنے کی آواز آئی. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا صحابہ سن لو، 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم میں جا کر کے گرا ہے. اتنی گہرائی ہوگی. پھر فرمایا کہ اس کی بناوٹ کڑھائی کی طرح ہوگی، چاروں طرف سے بالکل گلائی میں ہوگا، کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جہنم میں آگ کے ساتھ کھودا ہوا اوپر آئے گا، پھر نیچے چلا جائے گا. وہ نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن نکل نہ سکے گا. اب ذرا دنیا کی آگ پر ہم موازنہ کریں کہ دنیا میں ذرا سا جل جائے، ذرا سا تیل زیادہ گرم ہو جائے، اگلی لگ جائے تو کئی دن کی فرصت ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں اور نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، جہنم کی آگ میں پورا بدن جلے گا، جسم کا ایک روٹا جلے گا اور موت بھی نہیں آئے گی، صرف تکلیف ہی تکلیف کا سما ہوگا. میری ماں اور بہنوں، وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچا لیں. قرآن نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور لوگوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں، ایسا اقربا،